بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مڈ ٹرم سلیبس میں 3 مضامین ہیں، جن میں سے ایک ہے ہمارا وطن، اس کے بعد ہے میرا پسندیدہ کھیل اور ریل کا سفر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مضمون میں ایک عنوان چن لیا جاتا ہے اور اس کے متعلق کچھ معلومات دی جاتی ہیں تاکہ اس عنوان کا تعارف ہو جائے، اس عنوان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، اس کا حدود اربا معلوم ہو سکے۔ مضمون کا مفہوم اور منشا یہ ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو لکھ کر ظاہر کیا جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے خیالات نہایت صاف اور سادہ لفظوں میں ظاہر کرنے چاہیے تاکہ پڑھنے والا ہمارے خیالات سے بخوبی آگاہ ہو جائے۔ جس چیز پر مضمون لکھنا ہو، سب سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور اپنے ذہن میں مضمون کا ایک خاکہ بنا لیں۔ مضمون نہایت عمدہ اور خوش خط ہونا چاہیے۔ سیاہی اور قلم اچھا ہونا چاہیے۔ عبارت کی سادگی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اپنے خیالات کو نہایت سادہ اور آسان لفظوں میں قلم بند کرنا چاہیے۔ مضمون کی عبارت گرامر کی غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ املا کی غلطیوں سے بھی مضمون کا معیار گر جاتا ہے۔ اس قسم کی اغلاط سے بھی جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ مضمون کو ہمیشہ پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ ایک مضمون کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو کو ایک ہی پیراگراف میں قلم بند کرنا چاہیے۔ مضمون صرف اسی عنوان پر لکھیے جس کے متعلق آپ کے ذہن میں کافی مواد موجود ہو۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے ایک بار نہایت غور سے پڑھ لینا چاہیے تاکہ زبان اور املا کی غلطیاں درست ہو سکیں۔ امتحان کے کمرے میں مضمون سب سے آخر میں لکھنا چاہیے تاکہ یکسوئی سے لکھا جا سکے۔ تو آج ہم ہمارا وطن کے حوالے سے کچھ معلومات اور کچھ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس مضمون کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔ میں یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر آخر تک آپ نے لکھتے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے۔ اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں۔ یہ شعر لکھ کے پھر اس کے بعد مضمون کا آغاز کر دینا ہے۔ ہمارے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ ہمارا وطن 4 صوبوں پر مشتمل ہے: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔
بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد میں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ صوبہ سندھ کو دریائے سندھ کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے، مگر جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ درہ خیبر اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔
یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے وطن کی قومی زبان اردو، قومی لباس شلوار قمیض، قومی پھول چنبیلی اور قومی جانور مارخور ہے۔ ہمارے وطن کے پرچم میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ مجھے اپنے وطن سے بے حد محبت ہے۔ میری دعا ہے بقول شاعر، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جو میں نے آج بتائی ہیں یہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔